السلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے علمہ، اس کو سکھایا، شدید القوا، مضبوط قوت والے نے، ذو مرۃ، جو نہایت طاقت والا ہے، فاستویٰ، تو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، ثُمَّ دَنَا، پھر وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّىٰ، اور اتر آیا۔ احباب گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جب نبوت ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا آغاز ایسے خوابوں سے کیا گیا جو سچے تھے۔ نبی علیہ السلام رات کو کوئی خواب دیکھتے اور صبح کے وقت وہ خواب پورے کا پورا جیسا دیکھا ہوتا تھا وہ سچا ثابت ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ السلام کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی، ثم حبب الیہ الخلاء، کہ نبی علیہ السلام کو گوشہ نشینی پسند آ گئی۔ آپ پانی اور ستو لے کر کئی دنوں کے لیے حرا کے پہاڑ میں چلے جاتے اور وہاں ایک غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کرتے، اور وکان یتحنث، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہاں پر آپ رک کر غور و فکر کرتے رہتے، تدبر کرتے رہتے، اور جو قافلے وہاں سے گزرتے آپ ان کو پانی اور ستو پیش کرتے، اگر کوئی مصیبت زدہ ہوتا تو آپ اس کی مدد کرتے۔ چند دن بعد جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی تو آپ پھر واپس آتے اور آ کر یہ چیزیں دوبارہ لے کر حرا کی طرف چلے جاتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آغاز تھا کہ اللہ آپ کے دل کو پوری طرح پاک کر کے اپنے کلام کے لیے تیار کر دے۔ پھر ہوا یہ کہ تیسرے درجے میں، تیسرے سٹیپ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ فرشتہ اتر آیا کہ جس نے نبی علیہ السلام کو پہلی وحی کا سبق دیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ اقرأ، پڑھیے، تو میں نے اسے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور خوب زور سے اپنے ساتھ لگایا، اور اتنا زور سے کہ میری قوت جواب دے گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اقرأ، پڑھیے، تو پھر میں نے یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے دوسری مرتبہ مجھے اپنے ساتھ لگایا اور اتنے زور سے لگایا کہ میری ہمت جواب دے گئی۔ پھر اس نے مجھے تیسری دفعہ بھی کہا تو میں نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے مجھے زور سے اپنے ساتھ بھینچا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑی عزتوں والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جنہیں انسان نہیں سمجھتا تھا، نہیں جانتا تھا۔ یہ پیغام دینے کے بعد یہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں کہ ایک انہونا اور اچنبھا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا، آپ واپس اپنے گھر کی طرف آئے اور گھر والوں کو آپ نے کہا زمیلونی، میرے اوپر کوئی چادر، کپڑا، کمبل ڈال دو میرے اوپر۔ اور جب آپ علیہ السلام کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ نے اپنی بیوی غم گسار
ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ساری بات بیان کی۔ فاخبرها الخبر، اللہ کے رسول نے پوری خبر بتائی ان کو کہ میرے ساتھ کیا بیتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالے گا جو آپ کی رسوائی کا مقدر بنے۔ کلا، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں۔ وتحمل الکلا، اور اگر کوئی مجبور ہے تو آپ اس کا بوجھ بانٹنے والے ہیں۔ وتقرئ الضیف، اور اگر مہمان آتا ہے تو آپ اس کی خوب مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور اگر کہیں پر حق کی جو ہے وہ حمایت کی ضرورت پڑ جائے تو آپ حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئی اور کہا کہ ورقہ ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوری بات ورقہ بن نوفل کو بتائی۔ ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھے اور نبینا ہو چکے تھے، اور جتنی اللہ توفیق دیتا تھا وہ انجیل لکھا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ساری بات نبی علیہ السلام سے سنی تو گہری سوچ کے اندر ڈوب گئے، اور بالآخر یہ کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کسی وقت میں موسیٰ پر اترا تھا، کسی وقت میں یہی فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اور یا لیتنی کنت جذعا، کاش میں آج کے دن جوان ہوتا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا لیتنی کنت حیا، کاش میں تب تک زندہ رہوں، اور کاش میرے پاس طاقت اور قوت ہو اور میں پورا ساتھ اپنی جوانی، اپنی طاقت، ہمت آپ کے ساتھ لگا دوں، آپ کی حمایت میں لگا دوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام نے کہا اب مخرجیہم، کیا یہ میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ میں تو ان کے درمیان صادق ہوں، امین ہوں، اور یہ میری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، میرا بڑا اکرام کرتے ہیں، اور میرا خاندان، میرا کنبہ قبیلہ وہ پورے شرف اور عزت والا ہے، تو کیا یہ میرے اپنے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں، جس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہ سلوک بہرحال کیا ہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 6 مہینے، اور بعض میں آتا ہے 1 سال، اور بعض میں آتا ہے کہ 3 سال تک نبی علیہ السلام پر پھر کوئی وحی نہیں اتری۔ میرے نظر میں جو زیادہ قریب تر بات ہے وہ 6 ماہ کی بات زیادہ بہتر ہے، کہ 6 ماہ تک پھر کوئی اور وحی نبی علیہ السلام پر نہیں اتری، اور ان 6 مہینوں میں اللہ کے رسول کے دل کے اندر جو ہے وہ یہ طلب ڈال دی گئی کہ اللہ کے رسول اب وحی کا انتظار کرتے تھے۔ وہ جو لطف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہو گیا تھا، وہ جو وحی کا اللہ رب العالمین نے شرف آپ کو عطا کیا تھا، وہ اللہ کے رسول دوبارہ لینا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر یہ طلب پیدا کر دی گئی کہ اب آپ وحی کا انتظار کریں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پھر نکل جاتا ویسے ہی جو ہے راستوں کے اوپر، اور اس چیز اور اس فکر کو لیے پھرتا کہ دوبارہ کب آئے گا، دوبارہ میرے اوپر میرے رب کا کلام کب پڑھا جائے گا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ عام طور پر ہم جیسے انسان اگر کرنا چاہیں تو جو بندہ خالص کھری توبہ کرتا ہے نا، تو کھری توبہ کرنے کے بعد اس کے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے نماز کا وقت آئے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، بس جلدی جلدی جو ہے اس کا دل مسجد میں اٹک جاتا ہے۔ پھر وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کی عبودیت، اس کی بندگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، وہ ایک ہی فکر میں ہوتا ہے، پرواہ اس کو پیچھے جو ہے وہ اپنے ایمان کی ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا، اور اسی حالت میں ہی فرمایا کہ ایک دن میں چلتا ہوا جا رہا تھا کہ مجھے آواز دی گئی اور میرا نام لیا گیا، تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہی فرشتہ جو حرا میں مجھے ملا تھا وہ اتنا بڑا تھا، اور اس نے ایک کرسی کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کھڑا ہوا تھا۔
اور اس کا پھیلاؤ اتنا تھا کہ آسمان کے بڑے بڑے کنارے اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے بھر گئے تھے۔ اس نے مجھے پکارا، اور اس نے مجھے پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے اوپر وہی ہیبت طاری ہو گئی، وہی رعب میرے دل کے اوپر طاری ہو گیا، اور میں پیچھے ہٹتا ہٹتا میں زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر وہاں سے میں اٹھا، اور جب میں اٹھ کر میں نے دوڑ لگائی اور میں لوگوں کے درمیان آیا، پھر میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر میں آئے اور وہی کیفیت بن گئی کہ آپ کو بخار ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کہا، دثرونی، میرے اوپر کمبل ڈال دو، میرے اوپر جو ہے وہ چادر ڈال دی جائے۔ تو جب آپ نے چادر لی تو اللہ کی طرف سے وحی اتر آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور چادر میں لپٹنے والے اٹھ اور کھڑا ہو جا، اب بیٹھنا نہیں ہے، اب آرام کا دن نہیں ہے، اب آرام کا وقت ختم ہے، قم، کھڑا ہو جا، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کر۔ اور اللہ کے رسول پھر 23 سال تک کھڑے ہی رہے، نہ سردی نہ گرمی، نہ دن نہ رات نہ دوپہر، نہ کوئی اور معاملہ، نہ کھانا پینا، نہ اپنا آرام، نہ اپنا سکون، بس ایک ہی فکر کہ میرے رب نے کمبل میں میرے اوپر وحی کی کہ قم فانذر، کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی، اس کی پاکیزگی، اس کی توحید کا بیان کر، اس کی کبریائی کو بلند کر۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنے کردار کو پاک صاف ستھرا رکھ۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندی چیزوں سے تو دور رہ۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اگر کسی پر احسان کرے تو احسان کے بدلے میں اس سے کوئی مطلب اور مفاد نہ رکھی۔ یہ ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے سبق دیے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وحی میں تیزی آتی چلی گئی، اور مسلسل پے در پے اللہ کی طرف سے وحی اترنے لگی، اور یہ ایک بوجھ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بڑی وزنی بات ڈالیں گے، ایک وزنی چیز آپ کی طرف اتاری جائے گی۔ آپ اس میں اللہ کے رسول کی ہمت کا اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے یہ قرآن آسمانوں کو پیش کیا کہ وہ اس کا بوجھ اٹھائیں، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، اور سب نے معذرت کر لی، اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے، ہم بے بس ہیں اس کا بوجھ اٹھانے سے، ہم نہیں اس کا حق ادا کر سکتے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام جیسا آدمی کہ اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، کیا اللہ نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ بھی ہٹا دیا، الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر توڑے جا رہا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی شان، آپ کا ذکر، آپ کی یاد، آپ کی باتیں، آپ کی نصیحت، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ ہم نے لوگوں کے لیے بلند کر چھوڑا ہے۔ تو یہ جو ابتدا ہے وحی کی، یہ بذات خود اپنے اندر میرا بھائی بہت سے اسباق لیے ہوئے ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں اس کے اندر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے اس دین کا آغاز کیا، اور کیسے پہاڑوں میں سے یہ دین اللہ نے اپنے ایک بندے کو عطا کیا، اور اس نے اپنی ساری زندگی کا سکون تج کر کے اللہ کی رضا کی خاطر وہ نکل کھڑا ہوا، اس نے ہر لحاظ سے، ہر پیمانے پر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور بالآخر 23 سال کے عرصے میں تکلیفیں برداشت کر کے 17 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے 27 کے قریب جنگیں لڑیں، 56 کے قریب چھوٹی موٹی جنگیں تھیں جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیج کر لڑوائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قربانیوں کی ایک ایسی لازوال داستان ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس دین کی اساس کا ذکر کیا ہے تو یہ آیات اسی بارے میں ہے، علمہ شدید القویٰ، یہ جو نبی ہے اس کو بڑی قوتوں والا فرشتہ یہ علم سکھا کر گیا ہے۔ یہاں فرشتے کی بات اس لیے کی ہے کہ یہ فرشتہ اللہ کے ہاں بڑا معتبر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام کرتے ہوئے، اس کا شرف بحال رکھتے ہوئے اللہ نے باقی سارے فرشتوں سے اس کو ممتاز اس لیے کیا ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جبریل ایک عام فرشتہ تھا، ایک عام فرشتہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جب جبریل کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے
نبی کے اوپر قرآن لے کر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے فرشتوں کا سردار بھی بنایا، اور اس کا نام جبریل کے علاوہ اس کو لقب دیا تنزل الملائکۃ والروح۔ یہ روح الامین ہے، یہ روح الامین ہے، سید الملائکہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے یہ اترتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں کہا ان سے کہیے میں ایک انسان ہوں، میں ایک انسان ہی ہوں، جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر پیدا کیا، اور بشریت میں اللہ رب العالمین نے کمال عروج عطا کیا، اتنی بلندی عطا کی، اتنی بلندی عطا کی کہ کائنات میں کوئی ان کے قدموں کی خاک کے بھی برابر ہو جائے تو اس کی بھی نجات ہو جائے گی، جو ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے کردار کو پڑھے گا، آپ کی محبت کا بھرم اپنے دل کے اندر رکھے گا، قریب ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ پا لے گا، اور اللہ اس کو کل قیامت کے دن اپنے حبیب کا ساتھ نصیب کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے جو سب سے بڑی شرف والی چیز اتاری وہ یہ قرآن تھا۔ دن سارے ایک جیسے ہیں، سارے دن ایک جیسے ہیں، ساری راتیں ایک جیسی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے، راتوں میں سے رمضان کے دن اور راتوں کو سب سے افضل قرار دیا، گنتی کے چند دن قرار دیا۔ کس لیے؟ کہ اس مہینے کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں روزے فرض ہیں؟ نہیں، اس مہینے کی فضیلت اس لیے کہ اس میں قرآن اترا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور پھر رمضان کی راتوں میں سب سے افضل رات وہ ہے جو قدر کی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ تو اور چیزوں کو اس میں دیکھیں تو مکہ بھی جو ہے وہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، مدینہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہی ہے، ان کی کچھ بھی جو ہے وہ کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول ان جگہوں پر ہوا تو دیکھ لیجئے کہ ہمارے نزدیک ان کا تقدس کتنا ہے۔ ہم میں سے ہر یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے مکے کی سرزمین پر پہنچ جائے، کسی طریقے وہ رسول اللہ کے روضے کی اور مسجد نبوی کی زیارت کر لے، وہ وہاں پر رہ لے، آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہے۔ اور دنیا میں یہ دعویٰ ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں حسین سے حسین مقام پر آپ 20 سفر کر لیں، ہزاروں مرتبہ چلے جائیں، لیکن جب آپ 1100 دفعہ وہاں چلے جائیں پھر آپ اگلی دفعہ کہیں گے کہ نہیں یار یہ دیکھی ہوئی ہے جگہ، بندہ مری جاتا ہے، بندہ ہر سال چلا جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں یہاں نہیں۔ بندہ عمرہ کرنے یا حج کرنے جائے اور کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے منہ سے یہ نکلے کہ نہیں یار یہ جگہ پہلے دیکھی ہوئی ہے۔ جب بھی جائے گا ایک نئے جذبے اور عزم کے ساتھ جائے گا، اور ایک نئی ایمانی قوت کے ساتھ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے ان جگہوں کا اعزاز رکھ دیا۔ ہمارا کیا تھا؟ ہم تو ایک معمولی، ہمارا تو ہجوم ہے افراد کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے مقابلے میں ہمیں خیر امت قرار دیا، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے۔ تو یہ جو کہا ہے نا علمہ شدید القوا، اسے بڑی قوتوں والے فرشتے نے سکھایا ہے، تو یہ فرشتے کا معتبر ہونا اور فرشتے کا قابل اعتبار ہونا اور امانت دار ہونا، اللہ نے کہا روح الامین نزل بہ الروح الامین، یہ کتاب جو ہے وہ روح الامین جو امانت دار فرشتہ ہے، پوری دیانت داری کے ساتھ وہ اللہ کا پیغام لے کر حضور تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سکھانے والا، وہ طاقتوں والا اور قوتوں والا فرشتہ ہے، ذو مراتن، بہت طاقت ہے۔ بعض اہل علم نے کہا القوا اور ذو مرہ، القوا سے مراد ہے جسمانی طاقت، کہ جبریل کے 600 پر ہیں اور وہ اتنا بڑا ہے کہ آگے اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس نے آسمان کے کنارے بھر دیے، اتنا بڑا جسم ہے اس کا، آسمان کے کنارے اس نے بھر دیے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ اس کے جسمانی طاقتیں بہت زیادہ اللہ نے اس کو عطا کی، اتنی طاقت ہے کہ وہ عرش جو کتنی بلندی پر ہے، اس عرش سے زمین تک کا فاصلہ چند لمحوں کے اندر طے کر لینا، اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو ایسی طاقت عطا کر رکھی۔ اور ذو مرتن یہ علمی طاقت ہے، علمی لیاقت ہے، جیسے جبریل سے نبی علیہ السلام نے کئی جگہوں پر مشورہ بھی کیا،
جیسے حدیث میں آتا ہے جبریل کے ساتھ ایک فرشتہ آیا اور آ کر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کے سامنے آفر کرتا ہے، آپ چاہیں تو اللہ آپ کے ساتھ مکے کے پہاڑ سونے کے بنا کر چلا دے، آپ کو اللہ بادشاہ بنا دے اور زمین کے خزانے آپ کے اختیار میں دے دے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ عاجزی اختیار کر کے اللہ کے بندے بن جائیں، آپ کی پسند ہے، آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے جھکنے کا اشارہ کیا کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، تو میں نے بادشاہ چھوڑ کر بندگی اختیار کر لی، اور معراج کی رات میرے سامنے شہد کا، شراب کا، دودھ کا اور پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، تو میں نے جبریل سے مشورہ کیا کون سا پیالہ لوں، اس نے مجھے دودھ کی طرف اشارہ کیا اور میں نے دودھ کا پیالہ پیا، اور پھر جبریل نے مجھے کہا آپ نے بہتر کیا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔ اور بھی کئی جگہوں پر جو ہے وہ جبریل کے ساتھ نبی علیہ السلام جب سے رمضان کے مہینے میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، آپ اندازہ کیجیے کیسی جو ہے وہ یہ ان دونوں کی جوٹی ہوگی کہ ایک طرف جبریل سناتے ہیں اور اللہ کے رسول سنتے ہیں، پھر حضور سناتے ہیں تو جبریل سنتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے اپنے آخری سال میں 2 مرتبہ قرآن ان سے سنا بھی اور 2 مرتبہ ان کو سنایا بھی۔ تو یہ بڑے جو ہے وہ مقدر کے فیصلے ہیں، کرم کی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے سونے نبی کے اوپر کی۔ تو کہا القوا ذو مرہ، دونوں جو لفظ ہیں بعض نے ان میں فرق کیا ہے کہ القوا سے مراد جسمانی طاقتیں اور ذو مرہ سے مراد جو ہے وہ علمی طاقتیں۔ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ القوا اور ذو مرہ مترادف بھی ہیں کہ دونوں کا معنی ایک جیسا ہی، القوا جسمانی طاقت بھی علمی طاقت بھی، اور ذو مرہ بھی علمی طاقت بھی جسمانی طاقت بھی۔ تقید کے لیے اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے کہ وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی ہی علم والا ہے، فاستویٰ، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اپنی اصلی صورت کے اوپر۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل کو صرف 2 مرتبہ اس کی اصل صورت پہ دیکھا ہے۔ ایک یہ واقعہ جو میں نے ابھی بتایا کہ آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ کو آواز دی گئی تو آپ نے نظر اٹھائی تو آپ نے آسمان کا کنارہ بھرا ہوا دیکھا، اور دوسرا سدرۃ المنتہا کے پاس، سدرۃ المنتہا کے پاس نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا تو وہ ایسے تھا گویا وہ سمٹتے ہی چلا جا رہا ہے، تو میں نے غور کیا تو وہ ایک پرانے ٹاٹ کی طرح تھا۔ جبریل کی کیفیت کو میں نے دیکھا کل حلس البالی، وہ ایک پرانے ٹاٹ کی طرح تھا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ایسے کیا ہوا تھا گویا ایک پرانا ٹاٹ ہو، یعنی اللہ کے سامنے اپنا فقر، اپنی عاجزی، اپنی انکساری اور اپنی جو ہے وہ سستی، اپنی نااہلی، اپنی بے مائگی اور اللہ کی قوت کو اپنے اوپر جو ہے وہ تسلیم کر لینا کہ اللہ میں جتنی بھی طاقت والا ہوں تو تیرا بندہ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو جبریل جو اتنی طاقتوں والا ہے اس کی طاقتیں رب کی دی ہوئی ہیں، سوچ لیجئے کہ رب کتنی طاقت والا ہوگا، اس کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے، اور بندہ ہے کہ اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا۔ کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ اس میں بہت سارے جو ہے وہ جو ہے محبت کی باتیں ہیں اور اصل اصول اور آداب ہیں جن کو سمجھ کر انسان جو ہے وہ اللہ کی محبت سے اپنے دل کو بھر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ محبت نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔